الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مشابہ مبنی الاصل کی پہلی قسم ضمائر کے بارے میں پڑھا، ضمائر کا بیان، ضمائر کی اقسام۔ آج کا سبق مشابہ مبنی الاصل کی دوسری قسم اسم اشارہ کے بیان میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آج کا سبق ہے اسم اشارہ۔ اب اسم اشارہ کے نام پر اگر غور کیا جائے تو دو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ نمبر 1 کہ یہ اسم ہوگا، نمبر 2 اشارہ، ایسا اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام سی ڈیفینیشن ہے۔ اشارہ کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اسے اسم اشارہ کہا جائے گا۔ اب اس کی نحو کی کتابوں میں جو تعریف ذکر کی جاتی ہے وہ تعریف کیا ہے؟ جو اسم مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ وہ اسم جو مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ وہ اسم جو مبصر یعنی نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ اب اسم اشارہ کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہاں پر مثال کے لیے ذکر کر دیتے ہیں ھذا۔ ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذالکا، ذالکا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اب کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کریں گے، فور ایگزامپل آپ کو کوئی کتاب نظر آ رہی ہے، آپ اس کتاب کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ھذا جب آپ اس کے ساتھ اشارہ کریں گے کتاب کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس چیز کا بھی کوئی نام ہوگا۔ یہ تو اسم اشارہ ہے، لیکن اس سے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مشار الیہ سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف اسم اشارہ کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب مشار الیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے الگ سے ایک قواعد ہیں۔ مشار الیہ کے اعتبار سے مشار الیہ مذکر ہے، مشار الیہ مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس کے اعتبار سے اس کے الگ الگ قواعد ذکر کیے گئے ہیں۔ فقط یہاں پہ تعریف سے جو بات سمجھ میں آئی کہ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے نظر آنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس اسم کا استعمال کریں گے وہ اسم اشارہ کہلائے گا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے فقط اس کی تعریف۔ اب اسم اشارہ کی آگے تقسیم ہے۔ اسم اشارہ کی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اشارہ کی اقسام۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم اشارہ للقریب۔ اسم اشارہ للقریب اور اسم اشارہ للبعید، یہ دو قسمیں ہیں کہ اس کے ذریعے اگر کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ ایسا استعمال ہوگا جس سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ ہے ایک قسم۔ اسم اشارہ للبعید سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو دور نظر آ رہی ہے، دور پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسم اشارہ للبعید استعمال کیا جاتا ہے۔
یہ ہے جی اس کی دو قسمیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسم اشارہ للقریب کے لیے کون سے اسما استعمال ہوتے ہیں اور اسم اشارہ للبعید کے لیے کون سے اسما استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اسم اشارہ للقریب مذکر ہے تو اس کے لیے کون سا اسم استعمال ہوگا، اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے کون سا اسم استعمال ہوگا۔ سب سے پہلے اسم اشارہ للقریب دیکھ لیتے ہیں کہ اسم اشارہ للقریب کے لیے کون سے اسما استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ للقریب یعنی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو قریب کی چیز کی طرف جب اشارہ کرنا ہے تو وہ کون سے اسما ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ قریب پڑی ہوئی چیز واحد ہوگی، قریب پڑی ہوئی چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اسی طرح تین چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے جی اسم اشارہ للقریب، اگر ایک چیز ہے، دو چیز ہیں یا جمع ہے۔ اب اسم اشارہ للقریب کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ مذکر ہے تو پھر کون سا استعمال ہوگا، مؤنث ہے تو پھر کون سا استعمال ہوگا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں اسم اشارہ للقریب مذکر یعنی مذکر ہوگا، پھر اسم اشارہ للقریب مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی تقسیمات۔ اسم اشارہ للقریب واحد ہوگا مذکر ہوگا، اسم اشارہ للقریب واحد ہوگا مؤنث ہوگا، اسی طرح آن ورڈ آگے تثنیہ جمع۔ اب اسم اشارہ للقریب کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے مذکر کے اعتبار سے، اسم اشارہ للقریب ہے اور مذکر ہے تو وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ذا، ھذا۔ یہ ہے جی اسم اشارہ للقریب مذکر کے لیے۔ اب اگر اسم اشارہ للقریب مذکر ہو اور وہ تثنیہ ہو، اس کے لیے کون سا استعمال کیا جائے گا، وہ آپ کو پتا ہے کہ تثنیہ کی علامت والا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب تثنیہ کی علامت والا کیا ہوگا، زانی، زینی۔ اب یہ ہے جی زانی اور زینی، یہ ایک اسم اشارہ ہے جو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر اسی کو آپ دیکھ لیں، ہا تنبیہ کی اس کے ساتھ لگائیں تو ہا زانی اور ہا زینی، یہ ہے جی۔ اگر حالت رفعی میں ہے تو ہا زانی، نصب جری میں ہے تو زینی استعمال ہوگا۔ یہ بھی آگے اگر اسم اشارہ مذکر ہے اور جمع کا ہے تو اس میں کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا، وہ اولائی اور ہا اولائی۔ یہ اولائی اور ہا اولائی یہ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہی اولائی ہے، اگر اس کے ساتھ ہا تنبیہ کی ذکر کر دی جائے تو ہا اولائی بن جائے گا۔ زا وہی ہے، اگر ہا تنبیہ کی لگ جائے تو ہا زا ہو جائے گا۔ زانی کے ساتھ ہا لگے گی تو ہا زانی، ہا زینی، اولائی، ہا اولائی۔ یہ ہے جی واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر۔ اب چلتے ہیں مؤنث کی جانب۔ تو مؤنث کی ایک عام سی علامت ہم نے جو اسم کے اندر پڑھی تھی وہ تا مؤنث کی عام سی علامت ہے۔ یہاں پہ بھی جو اسم اشارہ استعمال ہوگا اس کے اندر بھی تا آئے گا۔ مؤنث کے لیے واحد اسم اشارہ جس کے ذریعے مشار الیہ جس کا مؤنث ہو اور واحد ہو، اس کے ساتھ تا کے ساتھ اسم اشارہ کیا جائے گا۔ دوسرا ہاذہ، آپ کوئی بھی اسم دیکھ لیں جو مؤنث ہو، کراستن دیکھ لیں تو ہاذہ کراستن، یہ ہے جی واحد مؤنث جس کا مشار الیہ واحد مؤنث ہو، اس کے لیے ہاذہ استعمال کیا جائے گا۔ آگے چلیں تو تثنیہ کی طرف چلیں تو وہی تانی اور تینی۔ تثنیہ مؤنث کے لیے تانی اور تینی یہ دو اسم اشارہ استعمال کیے جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ بھی ہا تنبیہ کی ذکر کی جائے تو ہا تانی اور ہا تینی، یہ ہے جی اسم اشارہ مؤنث۔ تثنیہ کا اگر اسم اشارہ ہے تو اس کے لیے ہم تثنیہ مشار الیہ تثنیہ ہے
اور وہ مؤنث ہے تو تانی اور تینی کے ساتھ اور یا ہا تانی یا ہا تینی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ان کی مثالیں ذکر کریں گے، آپ کو بخوبی انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح اب اگر جمع کا ہو، اب مؤنث ہے اور جمع ہے مشار الیہ، اس کے جمع مؤنث ہے یعنی جمع بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کون سا اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا؟ وہ اولائی اور ہا اولائی، یہ جو ہے دونوں میں کامن ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ مذکر کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ مؤنث کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ مذکر واحد ہے، مذکر تثنیہ ہے، مذکر جمع ہے، مؤنث واحد ہے، مؤنث تثنیہ ہے اور مؤنث جمع ہے، یہ ہے اسم اشارہ۔ لیکن اسم اشارہ کا مشار الیہ جس اعتبار سے ہوگا اسی طرح کا اسم اشارہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہے اسم اشارہ للقریب۔ اب ایک قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوئے۔ اگر ہم بعید چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بعید چیز ہے، دور چیز ہے، اس کی طرف جب ہم استعمال کریں گے تو اس کے لیے کون سے اسم استعمال ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسم اشارہ للبعید کے لیے جو اسم استعمال ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ جس کا مشار الیہ بعید ہو اور مشار الیہ جو ہے اس میں بھی مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ اور جمع کا اعتبار کیا جائے گا۔ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہی وہ بھی چلے گا۔ اب اس کی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی، اسم اشارہ للبعید، دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، واحد تثنیہ اور جمع یہ اسی طرح چلیں گے، مذکر اور مؤنث یہ بھی اسی طرح چلیں گے۔ اب مذکر چیز کی طرف اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے، اس کے لیے بعید چیز ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو اس کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوگا وہ ہے جی ذاکا یا ذالکا، ذاکا یا ذالکا، یہ دو اسم اشارہ ہیں جی۔ یہ اگر مذکر چیز ہے اور واحد ہے اس کے لیے یہ استعمال ہوں گے، ذاکا اور ذالکا۔ اور اگر تثنیہ ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے کون سے استعمال ہوں گے؟ وہ اسی طرح اس کے آگے اگر آپ ذالکا لگا دیں، نون الف اور نون جو تثنیہ کی علامت ہے، اور زینی کا یہ بھی اسی طرح جو ہے یہ اسم اشارہ للبعید تثنیہ ہو اور مذکر ہو اس کے لیے یہ استعمال کیا جائے گا۔ اب اگر جمع ہے اسم اشارہ، آپ اسم اشارہ سے جمع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مذکر ہے، اس کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال کیا جائے گا؟ وہ ہے جی اولائکا۔ اب یہ دیکھیں آپ اس کے اندر، اس میں جب ہم نے قریب کی طرف دیکھا تو وہاں پہ بھی اولائی تھا، وہ جمع کے مذکر کے لیے بھی تھا، مؤنث کے لیے بھی تھا، اب یہاں پہ بھی اولائی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر کاف کا اضافہ کر دیا گیا، باقی دیکھیں تو ساری چیزیں وہی ہیں، لیکن بعید کے لیے جو استعمال ہوں گی وہ یہ چیزیں ہیں۔ اب اگر اس میں اشارہ آپ بعید کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا مشار الیہ مؤنث ہے اور واحد ہے تو اس کے لیے کون سا استعمال ہوگا؟ اس کے لیے بھی وہی تا اسی طرح رہے گی، آگے کاف آ جائے گا، اور اسی طرح تل کا، یہ جو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں تا کا اور تل کا واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اگر آپ تثنیہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہی چیز ہے، تانی کا اور تینی کا، یہ بھی وہی چیز ہے، بالکل فرق کوئی نہیں ہے۔ اس میں تثنیہ کی علامت حالت نسبی جری کے اعتبار سے تانی کا اور تینی کا۔ اب اگر آپ جمع کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی صیغہ ہے اولائکا۔ یہ ہے جی مشار الیہ، اگر واحد ہو مذکر ہو تو ذالکا ذاکا، تثنیہ ہو تو ذانکا زینکا، اور اگر جمع ہو تو اولائکا۔ اسی طرح مؤنث ہو تو تا کا، تل کا، تانی کا اور تینی کا اور اولائکا۔ یہ ہے جی اسم اشارہ للبعید جو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اسم اشارہ کے کچھ قواعد ہیں جو ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ تو تھے ہم نے ایک اعتبارات کے اعتبار سے ہم نے پہچان کی کہ یار یہ کس اعتبار سے
کس کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال ہوگا۔ اب اس کے کچھ قواعد ہیں جو یاد کرنا، یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کون سے قواعد ہیں، آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں کہ اسم اشارہ کے کون سے قواعد ایسے ہیں جن کا یاد کرنا اور سمجھ میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ قواعد جو ہیں یہ اسم اشارہ کے استعمال میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب آپ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے تو یہ ایک چیز آپ اپنی بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے الگ الگ اسم اشارہ بیان کیے گئے کہ اسم اشارہ، مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ ان کا واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ان سب چیزوں میں برابر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر مشار الیہ مؤنث ہے، واحد ہے، تو اسم اشارہ بھی واحد مؤنث والا استعمال ہوگا۔ اگر مشار الیہ تثنیہ ہے، مؤنث ہے، تو اسم اشارہ بھی تثنیہ والا استعمال ہوگا۔ اگر مذکر ہے اور جمع ہے تو اسم اشارہ بھی مذکر والا اور جمع والا استعمال ہوگا۔ یہ ہے جی قاعدہ نمبر 1، آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اب ایک دوسرا قاعدہ، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ نے۔ کوئی ایسی جمع ہے جو غیر عاقل کی ہے، اس کی طرف اگر آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے۔ غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ جو اسم اشارہ لائیں گے وہ واحد مؤنث آ سکتا ہے۔ واحد مؤنث سے مراد کون سا اسم اشارہ ہے؟ تل کا۔ اب جیسے آپ تل کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ غیر عاقل کی جمع دیکھ لیں آپ، اگر کراساتن، کراساتن، اب یہ جی غیر عاقل کی جمع۔ اب غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم نے کیا کہا؟ واحد مؤنث آ سکتا ہے۔ اب واحد مؤنث کون سا ہے آپ دیکھیں تو واحد مؤنث کے لیے تل کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تلکل کراساتو، اب تلکل کراساتو سے مراد یہ ہے کہ اب یہ واحد غیر عاقل کی جمع ہے، لیکن اشارہ کرنے کے لیے اس کے لیے واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہذہ العلوم، اب علوم بھی غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسم اشارہ واحد مؤنث والا استعمال کیا۔ یہ ہے جی اسم اشارہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اگر اشارہ کرنا تھا تو ہم نے اس کے لیے ایک قاعدہ سیکھا کہ واحد مؤنث اسم اشارہ کے ذریعے ہم غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں جی قاعدہ نمبر 2۔ ایک تو ہم نے اسم اشارہ اور مشار الیہ کا آپس میں برابر ہونا، یہ ہم نے قاعدہ پڑھا۔ دوسرا یہ پڑھا کہ غیر عاقل کی جمع کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث والا اسم اشارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے چلیں تو تیسرا قاعدہ ہے، اسم اشارہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہنا اور ایک ہوتا ہے ہا ہنا۔ یہ 2 لفظ اسم اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں لفظ جو ہیں یہاں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں اور قریب، یہاں کے لیے اور قریب کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہنا اور ہا ہنا، یہ دونوں اسمائے اشارہ جو ہیں یہ قریب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، قریب کی جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہم دیکھیں مثال لے لیں، ہنا، اب یہ اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے اگر آپ نے استعمال لینا ہے ہنا خزائن العلم۔ اب ہنا خزائن العلم اگر ہم دیکھ لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہاں علم کے خزانے ہیں۔ یہ ہے جی۔ اگر ہم آپ دیکھیں تو دوسرا دیکھیں ہا ہنا، اب ہا ہنا دیکھیں تو ہا ہنا جامعۃ المدینہ۔ اب اس کا جو ہے اسم اشارہ یہ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہاں علم، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ یہ ہے جی
اس میں اشارہ قریب کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے ہنا اور ہا ہنا، یہ ہے جی یہ قاعدہ نمبر 3 جو ہم نے ہنا اور ہا ہنا کے بارے میں پڑھا، ہنا کا اور ہنالکا، جس طرح ہم نے پڑھا ہا ہنا ہنا یہ یہاں اور قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح کا اور ہنالکا یہ وہاں اور بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ لکھ لیتے ہیں ہنالکا زلزال، کہ وہاں پر زلزلے ہیں، فلاں دور جگہ ہے تو اس کے لیے اشارہ کیا کہ ہنالکل زلزال، کہ وہاں پر زلزلے ہیں۔ یہ ہے جی قاعدہ نمبر 4، جس طرح یہاں اور قریب کے لیے اس میں اشارہ تھا، اس ہنالکا اور ہنا کا یہ وہاں اور بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے اگر دیکھیں تو قاعدہ نمبر 5 بہت ہی اہم ترین قاعدہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ذکر کی جائے گی، آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اس کو بھی عرض کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 5 کیا ہے۔ اب ذالکا وغیرہ میں کاف، اب دیکھیں ذالکا جس کے آخر میں کا آتا ہے، ہنالکا ذالکا، اب ان کے اندر جو کاف ہوتا ہے یہ حرف خطاب ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 5 کیا ہے جی، ذالکا، اب ذالکا کے اندر جو یہ کاف ہے یہ کاف حرف خطاب ہوتا ہے، لہذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا، حرف خطاب مخاطب کے مطابق ہوگا، مخاطب کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کسی شخص کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار آپ کا مخاطب کون ہے، آپ کسی شخص کو بتانا چاہ رہے ہیں، کسی مثال کے طور پہ آپ کتاب کی طرف اشارہ کر کے کسی مذکر انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار کس ذالکا کے ساتھ آپ خطاب کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کسی مذکر انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو استعمال کریں گے وہ ہوگا ذالکل کتاب۔ اب دور رکھی ہوئی چیز ہے تو ذالکل کتاب، اب آپ کا مخاطب جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے اس میں اشارہ ذالکا کے ساتھ کاف ضمیر مخاطب کی مذکر کے مطابق استعمال کی اور کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ کتاب جو ہے وہ مذکر ہے۔ اب اگر آپ کا مخاطب مؤنث ہو تو اب مؤنث مخاطب کو آپ کس طرح بتائیں گے، اس کے لیے جو ہے یہی اس میں اشارہ استعمال کیا جائے گا، لیکن جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث مخاطب کی ضمیر آئے گی ذالکل کتاب ہوگا، کہ تاکہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے اعتبار سے یہ حرف خطاب یا یہ جو کاف جو ذکر کیا جاتا ہے یہ اس مخاطب کے اعتبار سے ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب۔ مخاطب آپ کا تثنیہ ہے تو ذالکما، جس طرح عام طور پر کا کما جو ہوتا ہے یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے۔ اب اگر آپ کا مخاطب جمع ہے تو آپ ذالکم کر لیں، ذالکم الکتاب۔ اب آپ کا مخاطب جمع کا ہے تو آپ نے ذالکم، اگر آپ کا مخاطب یہ تو تثنیہ اور تثنیہ میں آپ نے ذالکم الکتاب کہا اور جمع میں آپ نے ذالکم الکتاب کہا۔ اب یہ جمع کم جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے ہے، اگر آپ کا مخاطب جمع کا ہو اور مؤنث کا ہو تو اس کے لیے آپ ذالکن استعمال کریں گے اور کتاب اسی کی طرح اپنی اصل پر باقی رہے گی۔ یہ ہے جی اس میں اشارہ کے کچھ قواعد جو آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ذالکا اور اس کے ساتھ مشابہت رکھنے والے جتنے بھی اسماء اشارہ کے صیغے ہیں اس کے اندر کاف ضمیر جو ہے وہ حرف خطاب ہوتا ہے اور وہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ اگر مخاطب مذکر کا ہے تو آپ اس کے لیے مذکر کی ضمیر استعمال کریں گے، اگر مخاطب مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ مؤنث کی ضمیر استعمال کریں گے، اگر مخاطب تثنیہ ہے تو آپ اس کے لیے تثنیہ استعمال کریں گے، اگر مخاطب جو ہے وہ جمع کا ہے اور مذکر کا ہے تو جمع مذکر استعمال کریں گے، اگر مخاطب مؤنث ہے اور جمع ہے تو اس کے لیے جمع مؤنث استعمال کیا جائے گا۔ یہ ہے جی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا سبق
مشابہ مبنی الاصل کی جو دوسری قسم ہے یہ اس کا بیان ہے، اس کی اقسام اور اس کے متعلق کچھ قواعد۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم النحو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔